أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ رعد سورت نمبر 13 اور سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 کا مکمل خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ رعد یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 43 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اس سورت کا اصل اہم مقصد کیا ہے کہ تو اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ تم آخرت کے دن پر اور اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھو۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کی بلند فرمایا۔ غور کریں کہ آج لوگ سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے کہ لوگ سورج اور چاند کو معبود سمجھ بیٹھے ہیں، رب سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ فصلت سورت میں 41 آیت میں 37 میں اللہ نے فرمایا، اللہ کی نشانیاں بتائی ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ دن اور رات اس کی نشانیاں ہیں۔ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرے وہ معبود ہے، بقیہ کوئی چیز معبود نہیں ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ زمین مختلف ٹکڑے ہیں اور بارش نازل جب ہوتی ہے تو ایک کھیت ہے جس کو درخت، باغات، انگور، پھل وغیرہ جس سے نکلتے ہیں، وہی ایک دوسری کھیتی ہے جہاں پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی، لیکن کچھ بھی اس کھیتی سے نہیں نکلتا، اس زمین سے نہیں نکلتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ہم فضیلت دیتے ہیں۔ اور طرف بات یہ ہے کہ جو لوگ سمجھ اور عقل رکھتے ہیں ان تمام چیزیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی کچھ زمین ایسی ہے جس سے درخت نکلتے ہیں، جس میں درخت ہے، باغات ہے، انگور ہے، پھل ہے وغیرہ، اور دوسری ایسی ہے ساری چیزیں ہیں، وہی ہوا، وہی پانی، لیکن کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے فضیلت سے نواز دیتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب آخرت کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ کو تعجب ہے تو اس بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ نئی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو رب کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کا رب تو وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے اور ظلم کے باوجود بھی انہیں مہلت دے رکھا ہے۔ سورہ فاتر سورۃ نمبر 35 کی آیت میں 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اگر کسی کو پکڑ لے، زمین میں کسی جاندار کو پکڑ لے تو کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو یہ بھی صفت رکھتا ہے کہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں کیا ہے جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو بارش نازل کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو خوف اور لالچ میں ڈرا رہا ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو بجلی چمکتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش نازل ہو رہی ہے۔ بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ نے امتوں کے بارے میں فرمایا جب تک قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالات نہیں بدلتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنے بدلنے کا۔ اس کا دو معنی ہم لیں گے، جب تک قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی اللہ اس سے اپنی نعمتیں نہیں چھینے گا،
اس سے اپنی نعمتیں ضرور نہیں چھینے گا، لیکن جب نافرمانی کرنے لگے گی تو پھر اللہ اس سے اس کی نعمتیں چھین لے گا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دوبارہ نہیں دیتا جب تک قوم دوبارہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتی۔ اللہ کا حکم مانیں گی تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے انعامات دے گا، نعمتیں دے گا۔ اللہ کی دعوت سچ ہے۔ وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بہت دور ہے، دور سے کہہ رہے ہیں کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ کیا پانی منہ میں آ جائے گا؟ اسی طرح وہ غیر اللہ کی حقیقت ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ ان سے کیا مانگا جا رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں مانگا جا رہا ہے۔ جس طرح پانی دور سے نہیں آ جائے گا، اسی طرح وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے جن کو پکارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہے، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو رب بنا لیا ہے، انہوں نے اللہ کی جیسی کوئی تخلیق یعنی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کی ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تنے تنہا تمام چیزیں پیدا کرنے والی ہے۔ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ بارش نازل ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سیلاب آتے ہیں، سیلاب اوپر سے ایک جھاگ کو ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح آدمی سے دھنکتا ہے، زیورات بنانے کے لیے کھاد کو پیٹتا ہے، دھات کو پیٹتا ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو آگ کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ کفر کی مثال بھی گویا کہ ایک جھاگ جیسی ہے جو جھاگ کو ختم کیا گیا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حق ہے، وہ قائم رہنے والا ہے۔ یہاں پانی اصل قائم رہنے والی چیز ہے جو حقیقت ہے، اور دھات اصل چیز ہے جو قائم رہنے والی ہے۔ میل کچھ جو کچھ بھی ہے وہ کفر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا جو انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ کافر ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ماننے والوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں اور انہیں معاف کرتے ہیں۔ سورہ فصلت سورۃ 41 کے آیت 24 میں اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، نیک لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں تکلیف دی جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انہیں بہترین جواب دو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ نیک لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کا دل مطمئن ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے رسالت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ تلاوت کیجئے۔ اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر کوئی نسخہ قرآن آئے یا پہاڑ چلا دیے جائیں یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا مردے بات کرنے لگے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، انہیں مہلت دی گئی کہ جب پکڑ لیا گیا تو ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ کئی رسول ایسے ہیں جو بھیجے گئے ہیں، آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں۔ رسول بیوی بچوں والے تھے، اور کوئی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر نشانی لے کر نہیں آئے، اور ہر امت کے لیے کتاب ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والے ہر زمانے موجود رہے۔ تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگوں کا کہ ان کے باپ دادا اگر نیک ہوں گے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد عمل صالح سب سے اہم چیز ہوگی۔ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699۔ کتنی بھاری بات ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا حسب اس کو آگے نہیں بھیج سکتا۔ اب ذکر ہو رہا ہے رسالت بھی کا کہ کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں، اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے،
रसूल ने कहा, गवाही देने के एतबार से अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान काफी है। अब जिनके पास इल्म है किताब का, वो जानते हैं इन तमाम बातों को। फिर अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान समझने वाला बना दे। अब सूरह इब्राहिम से मुताल्लिक़ हम जानेंगे। सूरह इब्राहिम मक्की सूरत है, इसमें कुल 52 आयतें हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर यह सूरत का नाम रखा गया है। इसमें पहले रिसालत का जिक्र आया है, दरमियान में डराया गया, फिर मलामत की गई और आखिर में क़यामत का जिक्र आया है। ये किताब हमने नाजिल की आप पर, आप रोशनी की तरफ लाइए अंधेरे से अपने रब के हुक्म से। वही अल्लाह है जिसने तारीकियां यानी जहालत से इस्लाम रोशनी की तरफ, यानी रोशनी क्या है? इस्लाम है। एक रोशनी है और हजारों तारीकियां हैं, हजारों जहालत है। इससे तारीकियों से हटाकर रोशनी की तरफ लाया है। अब जो लोग इस रोशनी से फायदा नहीं उठाते हैं वो इनकारी है। इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो दुनियावी जिंदगी को सब कुछ समझ लेते हैं, इससे मोहब्बत करने लगते हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और रसूल को बताया जा रहा है कि जो रसूल भी भेजे गए हैं वो उनकी जुबान में उनको इस्लाम समझाए। हर रसूल जो भी भेजे गए हैं वो उन्हीं की ज़बान में भेजे गए हैं ताकि वो उनको समझा सके। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है। अपनी कौम से कहा मूसा ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। अगर इनकार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें छीन लेगा। पता चला कि जो लोग लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम मिन्ना अज़ाबि लशदीद, जो लोग शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करते रहेंगे उन्हें नेमतें खूब दी जाएगी, और जो लोग नाशुक्री करेंगे उनसे नेमतें छीन ली जाएगी। इसी सूरत की 8वीं आयत है। फरमा रहे हैं, ऐ कौम के लोग, तमाम के तमाम दुनिया में बसने वाले, अगर कुफ्र इख्तियार करेंगे तो अल्लाह बेनियाज है और तारीफों वाला है। नाशुक्री करना कितनी खराब बात है। आज हम में से बाज ऐसे भी हैं जो उनसे अगर पूछा जाए कैसा चल रहा है, क्या हाल है, तो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि चाहिए ये था कि हर हाल में वो खुश रहें, मुसीबत हो तो सब्र करें, खुशहाली पर शुक्रगुजार बनते जाएं ताकि अल्लाह खूब नेमतों से नवाजे। अब आगे जिक्र हो रहा है कि लानतान और नाशुक्री अक्सर इस हदीस से वाज़े हुआ कि औरतों में ज़्यादा होती है। बुखारी की हदीस है, किताब नंबर 6 बाब नंबर 6 हदीस नंबर 304। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ औरतों, सदका और खैरात खूब किया करो, मैं तुम्हें जहन्नम में ज़्यादा देखा हूँ। तुम लानतान करने वाली हो और शौहरों की नाशुक्री करने वाली हो। जहन्नम में ज़्यादा इसी वजह से औरतों को मैंने पाया है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि नाशुक्री किस कदर नुकसानदा अमल है, लानतान कितनी बुरी शय है। अब आगे जिक्र हो रहा है कि जो लोग आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं कि हमने रसूल यानी रसूल को जो भेजा है उस पर इनका एतराज़ है कि हम जैसे इंसान हैं। कहा जा रहा है, रसूलों ने कहा कि हाँ, हम तुम जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ने एक फ़र्क किया है कि हम पर एहसान किया है। अब जो कुछ तुम कहोगे हम सब्र करेंगे, जो तकलीफ तुम्हारी तरफ से पहुंचाई जाएगी उस पर हम भरपूर सब्र करेंगे। लोगों ने कहा तुमको हम अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या फिर तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ। क़यामत के दिन शैतान भागेगा और कहेगा, मुझ पर मलामत मत करो, मलामत अपने आप पर करो, मैं तुम्हारा फरियाद रस नहीं हूँ और ना मेरा कोई है। इसके बाद जिक्र आ रहा है, तौहीद और शिर्क के कलमे की मिसाल दी जा रही है। तौहीद का कलमा तो वो है, गोया एक दरख्त है जो जिसकी जड़ नीचे मजबूत है और उसके ऊपर पत्तियां हैं। अल्लाह ने उसे परवान चढ़ाया, तरक्की दी, इससे बालियां निकलती है। अब शिर्क की मिसाल दी जा रही है। शिर्क तो वो है कि शिर्क का जो दरख्त है वो तो उगा लेकिन उसकी जड़ ही नहीं है। अब उसकी पत्तियां कहाँ तक ऊपर रहेगी इसका अंदाजा खुद कर सकते हैं। क़यामत के दिन
اور بلکہ آخرت کی پہلی سیڑھی خبر ہے، جو پہلی منزل ہوگی توحید کے یہاں فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ توحید پر قائم رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ثابت قدم رہیں گے، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، یہ گویا توحید کا فائدہ ہوگا کہ وہ قبر میں جواب دے پائیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ کفار مکہ کو ملامت کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لے رہے ہو لیکن ان کا طریقہ کچھ اور ہے، تمہارا طریقہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں چند اہم باتیں یہ ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی اللہ سے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، تو مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھ۔ پتا چلا کہ ذمہ دار والد تو وہ ہے جو سکون کی جگہ پر گھر لے اور اپنے بچوں کے لیے شرک سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، مسجد کے قریب یا پاس میں گھر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ہم نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ متولی کو چاہیے کہ وہ گھر مسجد کے ارد گرد لے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم گھر جہاں لیتے ہیں وہ دنیائی فوائد کو دیکھتے ہیں، جہاں دنیائی فوائد نظر آتے ہیں ہم اسی اعتبار سے وہاں گھر لیتے ہیں، دینی اعتبار سے جو فائدہ ہمیں ملتا ہے وہاں ہم نہ تو گھر لیتے ہیں۔ آگے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ تو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو مجھے اور میرے والدین اور مومنوں کو بخش دے۔ آگے قیامت کا ذکر آ رہا ہے، آپ ڈرائیے لوگوں کو اور لوگ اگر آپ کی اتباع کریں گے تو ان کا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن ہوگا تو زمین دوسری ہو جائے گی، وہاں لوگ کو تقسیم کیا جائے گا، وہاں ہر آدمی کا اپنا اپنا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم ہے، لوگوں کے لیے پہنچانے والی کتاب ہے۔ پتہ چلا کہ غیر مسلموں کو دینا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم غیر مسلموں تک اس کتاب کو پہنچائیں۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور عقل مند لوگ اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔